ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ہماری طرف سے ایک ہی بات پہنچا دو۔ اگر تم کو ایک بات معلوم ہے، تم وہ کہو گے کہ ہم بخاری شریف پڑھیں گے تو اپنے سب کو کہیں گے رے بیوقوف، جو بخاری شریف پڑھ کے آیا وہ کو 7000 حدیث ہے انہیں یاد ہوئے کو، جو پڑھ کے آیا اسے جا کے پوچھنا۔ بخاری شریف میں 7000 حدیث ہے، وہ 21 سال میں دھان کے بھاگا۔ 7000 حدیث یاد کرے کے لیے تو بیاہو نہ کرے کوئی، بالو بچہ سے محروم ہو گیا۔ 7000 حدیث خالی بخاری شریف میں، ہم مسلم شریف میں جائیے تو جو وہ قبر میں چلا جائے گا وہ اتنا دن میں۔ ترمذی شریف کو یاد کرنا شروع کرے گا تو قیامت آ جائے گی، تو اتنا کے چکر میں نہ رہنا۔ تو میرے بھائیو، ہم تقریر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جو جانتے ہیں کچھ وہ نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ٹھنڈی کا موسم تھا تو کہا کہ سویرے مار دیتے ہیں۔ بھائی ٹھنڈی میں اگر میلاد پہلے ہو جائے تو حرام ہے گا؟ حرام تو نہ ہوئی۔ ٹھنڈی میں پورا نمازیں صاف کرے ہو تو سب، ٹھنڈی میں پورا نماز صاف ہو گئی تو میلاد پہلے ہو گئی تو ناجائز ہو گئی کا؟ ایک پر ایک مولوی سب بھی ہے دنیا میں، مولوی کی کمی نہ ہو۔ تو ضرورت ہے ابھی لچھے دار تقریر کی نہیں۔ ایک بلیا اور پہنچ گئے وہاں مدینہ شریف، سب کو چھوڑ دیا انڈیا میں، اپنے بھاگا کہاں؟ جیسے ساری مدینہ میں بھاگ گیا مولوی صاحب۔ شادی بیاہ جیسے کرے، ڈھول بجائے بینڈ بجائے، تو مولوی صاحب مدینہ بھاگا گئی۔ اب پتا چلا کہ ہمارے وہاں جو ہے گاؤں میں وہی ڈھولے بج رہا ہے، مار پیٹ ہو رہا ہے، کٹوغل ہو رہا ہے، تو ہم یہاں چلے آئے۔ صحابہ کرام تو مدینہ چھوڑ کے، بہت کم میں صحابی ہیں جو مدینہ میں دفن ہوئے ہیں، نہیں تو دین کے لیے مدینہ کو چھوڑ دیا تھا۔ دین پھیلانے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی انڈیا چلے آئے، اب تو کو رہا کہ نہ ہم مدینہ سے چلے جائیں گے۔ یہ کون بات ہوگی بھائی؟ دین پھیلانا ہے نا۔ اب کہتا بھی ہے کہ اللہ ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں، اب مر جاتا ہے انڈیا میں، اوپر کے من سے کہتا ہے۔ لوگ کو سنانا دکھانا تو بڑا آتا ہے، ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں، اب مر گیا یہاں بریلی میں۔ کون منہ سے بولے تو؟ دل سے نہیں بولا، نہیں تو مدینے میں موت آتی۔ تو مدینے میں مرنے کی بڑے بڑے لوگوں نے آرزویں کی، بڑے بڑے لوگوں نے آرزو کیا کہ مدینے میں مر جائیں، تو بولو بھی تو ذرا دل سے بولو۔ اور دیوبند کے مولانا مظاہر علوم، سہارنپور کے شیخ الحدیث زکریا صاحب نے دل سے دعا مانگی تو جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں جا کے دفن ہو گئے۔ تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ارے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اب پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ گفتگو میں پر نہیں لگا ہوا ہے بلکہ بغیر پڑھ کے طاقت پرواز ہے۔ تو اس لیے ہم سب آدمی دل کو ٹھیک کر لیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جب کوئی کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ شادی میں بھی اگر نکاح میں خلوص نیت ہو تو شادی بیاہ میں بھی ثواب ہے۔ کہ خالی نماز پڑھنے میں ثواب نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کا جو بھی کام ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کا نام ثواب ہے۔ اگر آپ چل رہے ہیں سنت کے مطابق چلنے میں ثواب، کھانا کھا رہے ہیں سنت کے مطابق کھانے میں ثواب ہے، اور شادی اگر کر لیا سنت کے مطابق تو شادی میں بھی ثواب۔ بلکہ شادی سے پہلے آدمی سب کا آدھا ایمان رہتا ہے، آدھا ایمان رہتا ہے بیاہ سے پہلے بولے۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں النکاح شطر الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، اور اسے پہلے ایمان رہتا ہے، 50-50 پر رہتا ہے۔ شادی سے پہلے 50 ایمان، کب بےایمانی کر جائے کوئی ٹھکانا۔ اس لیے
शादी करिए, एक करिए। अब पैसा अगर ज्यादा अरब वाले की तरह से कमाते हैं तो फिर दूसरा कर लीजिए। अब पहलका को छोड़िए ना। कितना लोग कहता है 4 ठो ब्याह लिखा है कुरान में। एक आदमी को कहा कि भाई तू लोग कुछ कुरान की आयत वैत सीखते हो कि नहीं? कहा कि अरे मौलवी साहब खाली तू समझो कि हम ही हाफिज हैं, हमों को कुरान शरीफ याद है। हम कहा कि कौन कौन आयत याद है सुनाइए। कहा लिखा हुआ कुरान में कुलू वशरबू, खाओ पियो। कुलू वशरबू कुरान में लिखा हुआ है खाओ और पियो। कहा यही इतने याद हो? कहा इतने याद है? अरे और सुनाते हैं। कहा कौन चीज? काफन केहू माता बलकुम मिनन निसाए मसना व सुलास व रुबा। सो शादी करो जे जैसे मन कर जाए, शादी करो माता बलकुम, जो जो 1 नंबर की हो सबसे शादी करो। कुरान में लिखा हुआ है। सब स्पेशली आयत को छाटे। खाए पिए वाली आयत याद कर लिया, ब्याह वाली आयत याद किए। फन क्यों माता बलकुम, शादी करो ब्याह करो जो जो औरत अच्छी लगे। माता बलकुम मिनन निसाए, मसना दो ठो से, वसलास और 3-3, वरुबा और 4-4। ये 4-4 कुरान का तर्जुमा यही होता है, समझे? 2-2, 3-3, 4-4 तर्जुमा तो यही हुए, मगर 4 करिए ज्यादा ना। वो मौलवी साहब कल के देखो तो 4-4 मौलवी साहब घोष रहा है। सो लिखा हुआ कुरान में मसना दू तो दू नहीं 4 तो ये पपूर गया। असलास 3-3 तो 6-4-10 तो इधर हो गया। मौलवी साहब बुझाओ कुरान न समझ तो भाई ऐसा आदमी कुरान न पढ़े। और रुबा 4-4 फिर 8 इधर हो गई, 18 पर चला। तो निकाह 4 शादी करने जैसे कुरान में लिखा है। मौलवी साहब को समझाता है। अब पहलका को जो है, पहलका को क्या किए तो को छोड़ दियो तो मैं खराबी है। तो कौन खराबी? नीमक जाने रोक दो, खाना में नीमक जाने दो। खाने पकवाने के लिए बीवी को लाया, खाने पकवाने के लिए बीवी करता है। 1 ठो 2 ठो 3 ठो से ब्याह करें, खाली खाना पकवाएंगे, बिरयानी पकवाएंगे, मुर्गा का गोश्त बढ़िया बढ़िया पकवा के खाएं, इसीलिए ब्याह करते हो भाई। शादी करते हो तो बीवी को पहले नमाज का तरीका न सिखा।